اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ علامہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی کی تحریر شدہ گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں جاری تھی، جسے انہوں نے مفسر قرآن سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر دروس سے تحریر کیا۔ بحث یہاں تک پہنچی کہ ہم نے آپ کی خدمت میں سیر و سلوک کے 12 عوالم کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ہم تفصیل کے ساتھ ان عوالم کو اور ان مراحل کو طے کرنے کے مراحل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، اور بات پہنچی تھی اسلام اکبر اور ایمان اکبر پر۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس بات کو بیان کیا کہ اسلام اکبر اور ایمان اکبر تک پہنچنے کا راستہ تحصیل علم ہے، اور پھر انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان اسلام اکبر اور ایمان اکبر پر پہنچ جاتا ہے۔ پس علم اور عمل کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے انسان اسلام اکبر اور ایمان اکبر تک علم اور عمل کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی علم ہونا چاہیے، اور علم کی میراث عمل ہے، اور عمل کی میراث علم ہے، یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا۔ پس انسان تمام واجبات پر عمل کرے جو خداوند متعال نے انسان پر واجب کیے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام مستحبات پر عمل کرے جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں انسان کے لیے بیان کر دیے گئے ہیں، اور پھر تمام محرمات کو ترک کرے اور ساتھ ہی ساتھ تمام مکروہات کو بھی ترک کرے۔ یہ نہایت ہی ضروری ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ فقہ اسلامی کا حصول حاصل کرنا، پڑھنا نہایت ضروری ہے، چونکہ سیر و سلوک تشیع کی بنیاد فقہ تشیع پر استوار ہے۔ لہٰذا کوئی بھی سالک کمال تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ وہ ان مراحل کو طے کرے، یعنی واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے، مستحبات پر عمل کرے اور مکروہات کو ترک کرے، اور پھر مباحات کو بھی تبدیل احسن کرے اور انہیں مستحب قرار دے کر انجام دے، یا مکروہ تصور کرتے ہوئے انہیں ترک کرے۔ لہٰذا یہ نہایت ضروری ہے کہ ایک سالک پہلے علم حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کرے، اور علم و عمل کے نتیجے میں ایک سالک جو ہے وہ اسلام اکبر اور ایمان اکبر کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہاں اگر ہم سے دلیل کا سوال کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ انسانی ابعاد ان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور پھر علم پر عمل کرے، یعنی تکامل انسانی کے لیے علم کا ہونا اور عمل کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور اگر انسان علم حاصل نہیں کرتا یا علم حاصل کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، تو ایسا انسان نورانی اعتبار سے ناقص ہو جائے گا، یعنی اس نے ایک ایسا عمل انجام نہیں دیا جس عمل کے بدولت اس کے وجود میں نور ایجاد ہونا تھا اور انسان نے تکامل اختیار کرنا تھا۔ لہٰذا عمل کو ترک کرنے سے انسان میں نور ایجاد نہیں ہوا اور انسان تکامل کی منزل پر فائز نہیں ہوا۔
لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انسان تمام واجبات پر عمل کرے، تمام محرمات کو ترک کرے، مستحبات پر عمل کرے اور مکروہات کو ترک کرے۔ اور اگر انسان ترک نہیں کرتا، یعنی محرمات کو انجام دیتا ہے یا مکروہات کو انجام دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس انسان کے وجود پر ایک داغ لگ جائے گا، جس کے نتیجے میں یہ انسان تکامل کی راہ پر گامزن نہیں رہے گا۔ لہٰذا اگر اس سے یہ واجبات ترک ہو جائیں یا اس سے محرمات ترک ہو جائیں، تو اس انسان کے باقی اعمال پر بھی ان واجبات کے ترک ہونے کا یا محرمات کے انجام دہی کا اثر اس کے وجود پر آئے گا۔ یعنی وہ انسان جو ارتقائی مراحل طے کرنے والا تھا، وہ ان واجبات کو ترک کرنے کی بدولت جو ہے وہ ارتقاء اور ترقی اختیار نہیں کر پائے گا، اور ان محرمات کی انجام دہی سے اس انسان کا ارتقائی سفر جو ہے وہ رک جائے گا۔ ہم ایک مثال بارہا اپنی گفتگو میں دیتے ہیں جو پرواز سے متعلق ہے۔ ایک پرندہ ہے جو پرواز کرتا ہے، اگر آپ اس کے پیروں میں کوئی زنجیر باندھ دیں، کوئی وزنی سا پتھر باندھ دیں، تو یہ پرواز نہیں کر پائے گا، اور یہ وزن اس پرندے کی پرواز کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرے گا۔ سالک بھی ایک ملکوتی طائر ہے جس نے پرواز کرنا ہے، اور اگر اس کے پیروں میں گناہان کے جو وزن ہیں ان کو باندھ دیا جائے تو یہ قطعی طور پر پرواز نہیں کر سکے گا، سلوک نہیں کر سکے گا۔ اور اگر اس سالک کو وہ پر مل جائیں جو اسے بلندی پرواز عطا کریں، اور وہ واجبات پر عمل کی صورت میں ہے، مستحبات کے عمل کی صورت میں ہے، تو ایسی صورت میں یہ طائر ملکوتی ان واجب اور مستحب پروں کی صورت میں ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرے گا۔ لہٰذا مرحوم مفسر قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اسلام اکبر اور ایمان اکبر کے درجے پر فائز ہونے کا راستہ علم و عمل کو قرار دے رہے ہیں کہ سالک کے لیے لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرے، اور عمل کی نتیجے میں خداوند متعال اسے مجہولات کا علم عطا کرے گا جنہیں وہ نہیں جانتا۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، یعنی انسان عمل کرے اس چیز پر جسے وہ جانتا ہے، تو خداوند متعال اس شخص کو اس عمل کے نتیجے میں وہ عطا کرے گا جسے یہ سالک نہیں جانتا، تاکہ مزید اس کے دائرے میں وسعت آ جائے، اس میں مزید کمال آ جائے، اور مزید پرواز کرنے کی اس میں صلاحیت ایجاد ہو جائے۔ ہم آتے ہیں مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ان گراں قدر قیمتی الفاظ کی طرف جنہیں آیت اللہ طہرانی نے اپنے نورانی قلم سے تحریر کیا اور ہمارے سامنے پیش کیا، تاکہ ہم اس عبارت سے استفادہ کریں، ان کلمات نورانی سے استفادہ کریں، فیض حاصل کریں اور سیر و سلوک کی تعلیم حاصل کریں۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی کا متن اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں در اعمال واجب سعی بلیغ و در ترک محرمات نیز جدی وافر داشتے باشد، یعنی ایک سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اعمال واجبہ کو انجام دینے میں اپنی نہایت بلیغ سعی و کوشش کو بروئے کار لائے، و در ترک محرمات کو ترک کرنے میں بھی یہ سالک جو ہے وہ جدیت کا مظاہرہ کرے اور کوشش کرے کہ کوئی بھی حرام فعل اس سے سرزد نہ ہو۔ چہ سلوک راہ خدا بترک واجب و اتیان فعل محرم منافیس، فرما رہے ہیں کہ سیر و سلوک کا یہ سفر جس میں سالک نے خداوند متعال کی طرف سلوک کرنا ہے اور سفر کرنا ہے، تو اس سفر میں اگر یہ سالک واجب کو ترک کرے گا یا فعل حرام کو انجام دے گا،
تو واجب کو ترک کرنا، حرام کو انجام دینا اس سلوک اللہ کے منافی ہے، اور یہ خداوند متعال کی طرف سیر نہیں کر سکتا۔ و تمام زحمات سالک وقتی سودمند است کہ این دو امر محفوظ باشند، یعنی سیر و سلوک کا مسافر، اس کا سلوک اللہ کا سفر اس وقت کامیاب ہوگا اور اس وقت اس کے لیے مفید اور مثمر ثمر واقع ہوگا جب وہ ان دونوں امور پر سختی سے عمل کرے، یعنی واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے۔ تو واجبات کے اتیان اور واجبات پر عمل کی صورت میں سالک کا وجود پختگی اختیار کرے گا، محرمات کو ترک کرنے کی صورت میں سالک سبک بال ہو جائے گا، یعنی ہلکا ہو جائے گا، اور پرواز کرنے میں اس سالک کے لیے نہایت ہی آسانی فراہم ہوگی۔ وگرنے ہمچنان کے باآلودگی تن زر و زیور و زینت مفید فائدے نہ خواہد بود، ہمچنان باآلودگی دل و روان اعمال مستحبہ و ریاضات شرعیہ مثمر ثمر نہ خواہد بود۔ یہاں مرحوم مفسر قرآن در واقع ایک مثال دے رہے ہیں، اور اس مثال کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کا بدن آلودہ ہو، کثیف ہو، میلا کچیلا ہو، اور پھر انسان اس گندے بدن کے ساتھ زیور و آلات پہن لے اور خود کی جو ہے وہ خوبصورتی کو عیان کرنا چاہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ اس کا بدن ابھی بدبودار ہے، بدن اس کا میلا ہے، گندا ہے، اور اس نے ابھی غسل طہارت کو انجام نہیں دیا ہے۔ لہٰذا پہلے پاکیزگی اختیار کرے، پہلے اپنے بدن کی ظاہری جو غلاظت ہے اس کو برطرف کرے، بدبو کو برطرف کرے، بدن پاک و پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جائے، پھر انسان سونے اور چاندی کے زیورات کو اگر استعمال کرے تو خوبصورت بھی دکھائی دیں گے۔ لیکن اگر انسان کا بدن پہلے سے ہی جو ہے وہ کثیف ہے، پہلے سے ہی بدن جو ہے وہ گندا ہے، میلا ہے، انسان کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، تو ایسے میں انسان جتنے بھی جواہرات کو اپنے بدن سے آویزاں کر لے اور انہیں پہن لے، یہ اس کی خوبصورتی کو عیاں نہیں کریں گے، بلکہ اس کے وجود میں بدنمائی کو اضافہ کریں گے۔ اسی طرح جس طرح ایک سالک گندے اور کثیف بدن کے ساتھ زیور و آلات استعمال نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک سالک اپنے آلودہ دل کے ساتھ، اپنی آلودہ روح کے ساتھ کبھی بھی مستحب اعمال اور ریاضات شرعیہ کو انجام دے تو وہ مستحب اعمال اور شرعی ریاضتیں اس کے لیے فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ لہٰذا پہلا مرحلہ جو ایک سالک کے لیے ہے وہ واجبات پر عمل کرنا ہے، محرمات کو ترک کرنا ہے تاکہ اس کا بدن آلودہ نہ ہو۔ واجبات پر عمل کرنے سے انسان کے وجود میں تر و تازگی آئے گی، محرمات کو ترک کرنے سے انسان کے بدن میں طہارت آئے گی۔ اب انسان زیور و آلات کے ذریعے سے اپنے بدن کو آراستہ کر سکتا ہے، یعنی مستحب اعمال کو انجام دے سکتا ہے۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں ایک سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ واجبات پر عمل کرے، اور محرمات کو ترک کرنا ایک سالک کے لیے ضروری ہے۔ اب جا کر دوسرے مرحلے پر یہ مستحبات پر عمل کرے گا اور مکروہات کو ترک کرے گا، اور اگر واجبات پر عمل کیے بغیر محرمات کی انجام دہی کے ساتھ یہ سالک اگر مستحبات پر عمل کرے گا، شرعی ریاضتیں کرے گا، تو اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ ہماری عام طور پر روٹین میں، زندگی میں، لائف میں اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگوں سے واجبات ادا نہیں ہوتے ہیں، لوگ واجبات کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، محرمات سے اجتناب میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم زیارت عاشوراء کا وظیفہ کر رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یا ہم فلاں عمل کو باقاعدگی کے ساتھ، روٹین کے ساتھ انجام دیتے ہیں، ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عارف باللہ و سالک الی طریق اللہ بن جائیں، لیکن ہمارے اعمال اور ہمارے وظائف ہمارے لیے مفید واقعہ نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، چونکہ ابھی ہم نے
بنیاد ہی درست نہیں ڈالی ہے، اور جب تک ہماری بنیاد نادرست ہوگی ہماری سیر و سلوک کی عمارت اس کے اوپر درست انداز میں قائم اور دائر نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا واجبات پر عمل کرنا اور محرمات کو ترک کرنا ایک سالک کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور اگر سالک ان پہ عمل نہیں کرتا تو نتیجتاً اس کی تمام شرعی ریاضتیں اور تمام مستحب اعمال اس کے لیے مفید واقع نہیں ہوں گے۔ یہ ایک واضح سا فارمولہ ہے، ایک واضح سا کلیہ اور قاعدہ ہے کہ جس سے تخلف نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وجود میں کوئی نہ کوئی واجب ایسا مخفی رہ گیا ہے کہ جسے ہم نے انجام نہیں دیا، یا کوئی نہ کوئی ایسا حرام فعل ہمارے اعمال میں موجود ہے کہ جو ہمارے تمام باقی اعمال کو بدنما قرار دے رہا ہے اور ہمارے مستحبات کی تاثیر کو ہمارے وجود سے ختم کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ تو پہلا مرحلہ جسے مفسر قرآن نے بیان کیا۔ دوسرا مرحلہ جسے مفسر قرآن بیان کر رہے ہیں وہ ہے ترک مکروہات کا اور انجام مستحبات کا۔ لہٰذا فرماتے ہیں ونیز در ترک مکروہات و اتیان اعمال مستحبہ اہتمام نمایت، یعنی سالک جب پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گیا، یعنی واجبات پر اس کو پختہ عمل اس کا ہو گیا اور محرمات کو ترک کرنے پر اس سالک کو ملکہ حاصل ہو گیا، اب یہ سالک دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ قدم رکھ سکتا ہے، اور وہ ہے مستحبات کی انجام دہی اور مکروہات کو ترک کرنا۔ فرماتے ہیں زیرا حصول مرتبہ اسلام و ایمان اکبرین موقوف بر اعمال است، یعنی اسلام اکبر اگر سالک نے اختیار کرنا ہے اور ایمان اکبر اختیار کرنا ہے تو سیر و سلوک کا یہ مرحلہ یعنی اسلام اکبر اور ایمان اکبر یہ اعمال کے اوپر ان کا دار و مدار ہے۔ چون ہر عملی دارای خاصیتی است، یعنی ہر عمل کی ایک خاصیت ہے مخصوص بخود جو اسی عمل کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک نور ہے، یہ نور اس سالک کے وجود کو نورانی کر دے گا۔ لہٰذا اس سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اس عمل سے متعلق نور کو اپنے وجود میں ضرور لے کر آئے تا باعث تکمیل ایمان گردد، تاکہ اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اور اگر سالک نے ایک مستحب عمل کو انجام نہیں دیا ہے تو اس مستحب عمل سے مخصوص نور جو ہے وہ سالک کے وجود میں نہیں پایا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا وجود ہمیشہ ناقص رہے گا اور کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ وَبِحَمِین معنی اشارے شدہ است، اور اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے ایک ایسی حدیث جسے محمد بن مسلم نے نقل کیا ہے۔ محمد بن مسلم نقل کرتے ہیں کہ الایمان لا یکون الا بالعمل، یعنی اگر انسان نے ایمان اکبر اختیار کرنا ہے تو یہ ایمان اکبر عمل کے بغیر محقق نہیں ہو سکتا۔ والعمل منہ، اور عمل اسی ایمان کا جز ہے، اس ایمان سے جدائی نہیں رکھتا ہے۔ ولا یثبت الایمان الا بالعمل، اور ایمان پائیدار نہیں ہوتا مگر یہ کہ انسان کیا کرے، عمل کرے۔ پس عمل کے بغیر انسان کے وجود میں ایمان کبھی بھی پختہ اور پائیدار نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں ایک سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فقہ کی تعلیم حاصل کرے۔ لہٰذا یہ سوال ہم اکثر اس کا جواب دیتے ہیں کہ حوزہائے علمیہ میں تاریخ اسلام میں ہمارے تمام حوزہ ہر دور میں حوزہ فقاہتی رہے ہیں، حوزہ سلوکی، حوزہ عرفانی، حوزہ فلسفی نہیں رہے، چونکہ سلوک اللہ کی بنیاد فقہ تشیع ہے۔ اگر فقہ کو ہم نظر انداز کر دیں تو کبھی بھی کوئی بھی عارف سالک اللہ نہیں بن سکتا، وہ سیر و سلوک کے مراحل کو طے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا فقہ کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ وہ افراد جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بعض جلیل القدر فقہا نے عرفان کی حوزہائے علمیہ میں ترویج کیوں نہیں کی، یا حوزہائے علمیہ میں عرفاء کی پاسداری کیوں نہیں کی، چونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حوزہ فقاہتی برقرار رہے
اور حوزہ فقاہتی ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے عرفان شیعی اپنے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ کوئی بھی ایک عام انسان اس فقہ تشیع پر عمل کرتے ہوئے تمام سلوکی مراحل کو طے کر سکتا ہے، لہٰذا فقہ کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک سالک کے لیے واجبات کو جاننا، محرمات کو جاننا بہت ضروری ہے، مستحبات کو جاننا اور مکروہات کو جاننا یہ اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اب اگر وہ سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے، عارف بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ان تمام واجبات پر عمل کرے، ان تمام محرمات کو ترک کرے، اور پھر دوسرے مرحلے میں تمام مستحبات پر عمل کرے اور تمام مکروہات کو ترک کرے۔ یہ ایک سالک کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اور پھر آخری مرحلے میں اپنے وجود سے مباحات کو ختم کرے۔ اگر ایک سالک ان مراحل سے عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو ایسا سالک نہ تو ایمان اکبر کے مرحلے پر فائز ہو سکتا ہے، نہ اسلام اکبر کے مرحلے پر فائز ہو سکتا ہے۔ جب ایک سالک ایمان اکبر اور اسلام اکبر کے مرحلے کو کراس نہیں کرے گا تو یہ سیر و سلوک کے باقی مراحل کو ہرگز و ہرگز طے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایک سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے فقہ کی تعلیم حاصل کرے۔ اسی لیے مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو اجتہاد کی ترغیب دلاتے تھے تاکہ وہ فقہ آل محمد کو اجتہاداً کسب کریں، نہ کہ تقلیداً۔ چونکہ فقہ اجتہادی میں انسان اپنی دلیل کے ساتھ، اپنے برہان کے ساتھ آگے چلے گا اور آگے قدم بڑھائے گا، وہ کسی بھی مرحلے میں کسی دوسرے کے اجتہاد کو اپنی گردن پر ڈالتے ہوئے اس کے قلادے کو اپنی گردن میں نہیں ڈالے گا۔ چونکہ اگر وہ کہے کہ فلاں عمل جو ایک نہایت ہی ملکوتی عمل ہے جو انسان کو اعلیٰ مرتبے تک پہنچا سکتا ہے، اگر وہ فقیہ اس کی اجازت نہیں دے رہا تو یہ سالک چونکہ اس کے قلادے میں بندھا ہوا ہے، یہ قطعی طور پر اس فعل کو انجام نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اسے تقلید سے جان چھڑانی ہے اور اجتہاد کرنا ہے۔ اب ایک سالک اگر اجتہاد نہیں کر پاتا تو یہ اسباب عقل میتہ ہے کہ اسے تقلید کرنا پڑے گی، وگرنہ اصل راہ وہی اجتہاد ہے کہ ایک سالک کو اجتہاد کرنا چاہیے۔ اب اگر سالک کو تمام واجبات کا علم ہو گیا، محرمات کا علم ہو گیا، تو اب سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوبارہ علم حاصل کرے اور تمام کے تمام مستحبات کو، جو سنن النبی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے باوفا جانشینوں کی سنتیں ہیں، ایک سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان سنن کو جانے اور انہیں اپنی عملی زندگی میں جاری کرے۔ چونکہ ہر سنت کا ایک نور ہے جو اس سالک کے وجود میں اگر آ جائے تو اس کے وجود کو منور کرے گا، اور یہ مسلمان کامل ہو سکتا ہے چونکہ اب یہ سنت رسول پر عمل کر رہا ہے۔ لہٰذا اس سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے اور ان پر عمل کرے۔ اگر تمام سنتوں پر ایک سالک اپنی تمام زندگی عمل پیرا نہیں ہو سکتا تو حد اقل مرتبہ اس کا یہ ہے کہ سالک سنتوں کی ایک فہرست مرتب کرے اور ہر سنت پر اپنی زندگی میں حد اقل ایک مرتبہ عمل ضرور کرے تاکہ اس کے وجود میں اس سنت سے متعلقہ نور جو ہے وہ آ کر اپنی جگہ بنا لے اور سالک اس سنت کی نسبت جو ہے وہ نورانی ہو جائے اور تکامل اختیار کرے۔ لیکن اگر سالک نے ایک مستحب عمل کو ترک کر دیا اور ایک سنت کو ترک کر دیا تو اس سنت کے ترک کرنے کے نتیجے میں اس سالک کے وجود میں اس عمل کا نور نہیں آئے گا جس کی وجہ سے یہ سالک تکامل کی راہ کو نہیں طے کر سکتا اور مراحل کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وسائل الشیعہ میں باقاعدہ
مرحوم شیخ حر عاملی جلد نمبر 21 میں صفحہ نمبر 13 میں، اور حدیث نمبر 1، 2 اور اس طرح کی احادیث مزید بھی آگے موجود ہیں، جن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے اس روایت کو نقل کر رہے ہیں کہ جو سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی ترغیب دلا رہی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے انی لأکرہ للرجل ان یموت وقد بقیت علیہ خلۃ من خلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یعتیہا، یعنی حضرت صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی لأکرہ للرجل، یعنی مجھے پسند نہیں ہے، میں کراہت محسوس کرتا ہوں ایک ایسے مرد کی نسبت اور ایک ایسے رجل کی نسبت کہ جہاں پر ہم رجل عمومی تصور کریں گے کہ مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے، لہٰذا مجھے ایک ایسے انسان کی نسبت یہ پسند نہیں ہے کہ ان یموت، کہ یہ انسان اس دنیا سے چلا جائے، وبقیت علیہ، اور باقی ہو اس انسان کے اوپر خلۃ من خلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ سالک اس دنیا سے چلا جائے اور اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن میں سے کسی ایک سنت پر عمل نہ کیا ہو، یعنی لم یعتیہا، یعنی اس نے اس کو انجام نہ دیا ہو، اور اس کو انجام نہ دینے کے نتیجے میں اس سالک کے وجود میں اس سنت سے متعلق جو ہے وہ نور ایجاد نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم نقل کر چکے مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی کے حالات زندگی میں کہ آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سلوکی وظیفہ دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں سنن النبی کو عمل کریں اور اس کی پاسداری کریں اور پابندی کریں۔ لہٰذا مفسر قرآن نے اپنے لیے باقاعدہ سنن النبی کو جمع کیا اور ان پر عمل کیا۔ یہ ایک سالک کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، جسے ہم اپنی زندگی میں اس سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان سنن النبی کی عادت تو کجا، ہم ان سنتوں کو ایک دفعہ بھی اپنی زندگی میں، بعض ایسی سنتیں ہیں کہ انہیں اجرا نہیں کرتے، جنہیں اجرا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا دیکھیں کہ آیت اللہ تہرانی کیا فرما رہے ہیں، لذا سالک باید ہر عمل مستحبی را گرچہ یک مرتبہ باشد بجائے آورد، ایک سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر مستحب عمل کو ولو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو اس عمل کو انجام دے۔ کیوں؟ تا ان کے حظ ایمانی خود را از آن عمل دریافت دارد، تاکہ اس کا جو حصہ ہے اس عمل سے متعلق، یہ حصہ اس کے نصیب میں آ جائے، یعنی وہ نور جو اس عمل سے متعلق ہے وہ نور ابھی اس سالک کے وجود میں نہیں آیا ہے۔ وہ کب آئے گا؟ وہ اس وقت آئے گا کہ جب سالک اس نور پر اور اس عمل مستحب پر اور اس سنت پر عمل کرے گا۔ اس سنت پر عمل کرنے کی بدولت اور نتیجے میں اس سالک کے وجود میں اس عمل سے متعلق نور ایجاد ہوگا اور اب یہ تکامل اختیار کرے گا۔ لہٰذا در سخنان امیر المؤمنین علیہ السلام وارد است، یعنی حضرت سید الاوصیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایمان کامل از عمل متولد می شود، کہ ایک انسان کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے کہ جب وہ اس ایمان سے متعلق فرمان پر عمل کرے، یعنی جب تک ایک سالک عمل نہیں کرے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ لہٰذا سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک کرنا اور ان پر عمل کرنا ایک سالک کے لیے ضروری ہے۔ پس نتیجہ نکال رہے ہیں، پس سالک اللہ باید در سیر بے منزل ایمان اکبر از اتیان اعمال مستحبہ دریغ نہ نماید، یعنی سالک جو سلوک اللہ کر رہا ہے، جو سیر و سلوک کر رہا ہے، اس سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اگر ایمان اکبر کی منزل پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اس ایمان اکبر کی منزل پر فائز ہونے کے لیے اسے اعمال مستحبہ کو انجام دینا ضروری ہوگا۔ وہ کسی مستحب عمل کو انجام دینے سے دریغ نہیں کر سکتا، ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ مستحب اعمال کو انجام دے۔ بدیہیس، یعنی یہ بات واضح ہے، بہر مقداری کے در اتیان اعمال در اعمال مساہمت مسامحت و مساہلت ورزد،
یعنی یہ سالک ان اعمال کو انجام دینے میں جس قدر مسامحت کرے گا یعنی سہل انگاری کرے گا، و مساہلت یعنی سہل انگاری کرے گا، دونوں آپس میں مترادف ہیں، ورزد یعنی کرے گا، بے ہمان مقدار ایمان او ناقص خواہد بود، تو جس قدر یہ اس مستحب عمل کو انجام دینے میں سہل انگاری اور سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے گا، اسی مقدار میں اس کے وجود میں یہ ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوگا اور نقص ایجاد ہو جائے گا اس سالک کے وجود میں۔ لہٰذا اگر سالکی در مرحلہ دست و زبان و سائر اعضاء و جوارح خود را پاکیزہ نمودے، یعنی اگر ایک سالک نے مراحل سلوکی طے کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اور اپنی زبان کو اور باقی تمام اعضاء و جوارح کو، سالک نے سیر و سلوک کرتے ہوئے اپنے ان اعضاء کو اگر پاک کر لیا ہے، وَآنْہَارَا بِتَمَامِ مَعْنَى الکلمہ مُعَدَّب بِأَدَبِ الہی نمایت، اور اپنے ان تمام اعضاء و جوارح کو معدب قرار دیا ہے، یعنی انہیں آداب الہی اور سنن الہی سے اپنے اعضاء و جوارح کو یہ سالک معدب کر چکا ہے۔ اگر سالک معدب کر چکا ہے، ولی در مرحلہ انفاق مال مجاہدے بے عمل نہ آوردے، لیکن مال کو بخشش کرنے میں، انفاق کرنے میں، خرچ کرنے میں اس سالک نے اپنے نفس کو عادت نہیں ڈالی ہے، یعنی جہاد نہیں کیا اس کے ساتھ، وَاَز این مرحلے عبور نہ نبودے، اور ابھی اس میں خصیصیت پائی جاتی ہے اور ابھی اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ اور انفاق کا جو مظاہرہ ہے وہ اپنے وجود میں اس کی عادت نہیں ڈالی ہے اور اس مرحلے سے اس نے عبور نہیں کیا ہے، ایمان او کامل نہ شدے، تو اس سالک کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، و ناقص خواہد بود، اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ وہ ہمین نقص او را از ارتقاء بے مقام بالا باز خواہد داشت، یہی وہ نقص ہے کہ جو اس سالک کو ارتقائی مراحل طے کرنے سے روک دے گا اور اسے کامل نہیں ہونے دے گا۔ بنابر این باید ہر عضوی از اعضا حظ ایمانی آن را بے او رسانید، یعنی سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اعضاء سے متعلق جو ان کا نصیب ہے، سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہو چکا ہے، مثلا سر سے متعلق کیا ہے، بالوں سے متعلق کیا ہے، داڑھی سے متعلق کیا ہے، مونچھوں سے متعلق کیا ہے، چہرے سے متعلق کیا ہے، باقی اعضاء و جوارح سے متعلق کیا ہے، تو ہر عضو کو اس کا نصیب سنت و نبی سے انسان سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں سے تلاش کرے اور ہر عضو کو اس کا نصیب عطا کرے۔ جب تک سالک اس کا نصیب اسے عطا نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، جب اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا تو ایمان کے آثار بھی اس پہ مرتب نہیں ہوں گے اور وہ بھی اس کا ناقص رہے گا۔ پس یہاں پر ان تمام گفتگو سے ہم آپ کی خدمت میں اب جو ہے وہ واضح نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے، فرماتے ہیں عمل بدنی واضح ہے، یعنی انسان نے جو عمل انجام دینا ہے اپنے بدن کے ذریعے سے، اور سنن النبی میں اس بدن سے متعلق جو وظائف بیان ہو چکے ہیں یہ انسان کا واضح ہے کہ ان وظائف پر انسان نے عمل کرنا ہے۔ عمل قلبی یہ بھی روشن ہے کہ ایک سالک نے اپنے قلب سے ان سنن النبی میں جو مطالب بیان ہو چکے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، یعنی اپنے دل سے اس سالک نے ذکر بھی کرنا ہے اور اس سالک نے فکر بھی کرنا ہے۔ مثلا قلب امیر بدن است، یعنی انسان کا دل جو ہے وہ اس کے بدن کا امیر ہے اور سربراہ ہے اور رئیس ہے، لہٰذا اس قلب کو ذکر اور فکر میں مصروف رہنا چاہیے۔ لہٰذا فرماتے ہیں مثلا قلب را کہ امیر بدن است، قلب انسان کا دل جو ہے وہ اس کے بدن کا امیر ہے، لہٰذا بے ذکر و فکر مشغول دارت، انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے قلب کو ذکر اور فکر میں مصروف رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر کسے کہتے ہیں، اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فکر کسے کہتے ہیں۔
پہلا مرحلہ ذکر کسے کہتے ہیں؟ یہاں مفسر قرآن ذکر کی باقاعدہ تعریف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ذکر عبارت است، ذکر کسے کہتے ہیں؟ از یاد بودن قلب بے اسماء و صفات حضرت باری تعالی شأنہ، یعنی انسان خداوند متعال کے اسماء اور خداوند متعال کی صفات کو باقاعدہ یاد رکھے، اسے ذکر کہتے ہیں۔ یہ ذکر لسانی بھی ہو سکتا ہے، یہ ذکر قلبی بھی ہو سکتا ہے، یعنی انسان اپنی زبان سے خداوند متعال کے اسماء و صفات کو باقاعدہ جاری کرے، زبان سے ذکر کرے ان کا۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ انہی اسماء اور صفات کو انسان اپنے قلب میں ہمیشہ موجود رکھے، تو یہ ذکر لسانی بھی ہو گیا اور ذکر قلبی بھی ہو گیا۔ اب ذکر تو ہمارے لیے بات واضح ہو گئی کہ انسان نے زبان سے الفاظ کو ادا کرنا ہے اور انہی الفاظ کے محتوا اور معانی کو اپنے دل میں اس کی گہرائیوں میں جگہ دینی ہے اور اس کو وہاں پر اتارنا ہے، یہ بھی بات واضح ہو گئی۔ لیکن اب بات آ جاتی ہے فکر کی کہ فکر کسے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، فکر دو طرح کی ہے۔ ایک فکر وہ ہے جسے ہمارے عقلی علوم میں یعنی منطق میں یا فلسفے میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک فکر وہ ہے کہ جسے سیر و سلوک میں بیان کیا جاتا ہے اور اس کی یہاں مفسر قرآن باقاعدہ تعریف کر رہے ہیں۔ پس ذکر اور فکر کی یہاں پر مفسر قرآن نے تعریف کی ہے۔ فکر کی تعریف جو علم منطق میں کی جاتی ہے وہ بطور معمول یوں کی جاتی ہے کہ حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، کہ انسان کی عقل کا حرکت کرنا معلوم اور مجہول کے درمیان، یعنی اپنی معلومات کو ایک خاص انداز میں چینش دینا اور مرتب کرنا تاکہ انسان کو مجہولات کا علم حاصل ہو جائے، اس حرکت کا نام فکر رکھا گیا ہے۔ لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ انسان اس فکر کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے یعنی معلوم سے مجہول تک پہنچنے کے لیے ٹوٹل انسان کو 5 مرحلوں سے جو ہے وہ عبور کرنا ہوتا ہے، 5 سفروں کو طے کرنا ہوتا ہے، 5 مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، تب انسان فکر کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ، سب سے پہلا جو ہے وہ فوٹوگرافی کا مرحلہ ہے، یعنی انسان جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اس کو اپنی آنکھ سے کیپچر کر لیتا ہے اور اس کی تصویر کھینچ لیتا ہے اور پھر اسے اپنے ذہن میں ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ پس پہلا مرحلہ عالم خارج میں موجود اشیاء کی تصاویر لینا ہے۔ مثلا میں دن بھر میں جو چیزیں بھی دیکھتا ہوں میری آنکھیں اس سے تصاویر جو ہے نا وہ کیپچر کرتی ہیں اور کھینچتی جاتی ہیں۔ اب یہ تصاویر میری آنکھیں میرے ذہن میں منتقل کر رہی ہیں اور ایک جگہ پر وہ ذخیرہ ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے صرف اور صرف تصاویر کو کھینچنے کا۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ مختلف مناسبتوں سے انسان ان تصاویر کو باہر نکالتا ہے اور اپنی یادداشت کو تازہ کرتا ہے۔ مثلا میں حرم مطہر حضرت امام رضا گیا اور وہاں میری جو آنکھیں ہیں انہوں نے تصاویر کھینچ لی۔ اب میں آج حرم نہیں جا سکا تو میں نے جیسے ہی حرم مطہر کا تصور کیا تو چونکہ میں پہلے جا چکا ہوں حرم مطہر میں، تو حرم مطہر کے تمام صحنوں کی، تمام رواقوں کی، تمام دروازوں کی، تمام کھڑکیوں کی تصاویر میرے ذہنوں میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی میں ایک تصویر کو لانا چاہتا ہوں زری کی، تو اس زری تک پہنچنے سے متعلق جتنی بھی تصویریں ہیں وہ خود بخود زنجیر کی صورت میں میرے اس تمام حواس سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور اسے کہتے ہیں پے در پے آنا، یعنی تداعی کر جانا ان تصاویر کا۔ تیسرے مرحلے پر انسان کی عقل اور انسان کی فکر جو ہے وہ ان کا تجزیہ کرتی ہے اور ان کو مرکب کرتی ہے، یعنی ان تصاویر کو مختلف اجزاء میں تقسیم کرتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کا ایک کھیل ہے جسے فارسی میں کہتے ہیں جورچین، یعنی آپ ایک تصویر کے 100 ٹکڑے کر دیتے ہیں اور پھر بچوں کو یا بڑوں کو، بڑے بھی یہ کھیل کھیلتے ہیں کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ اب ان تصویر کو آپ کیا کریں، ان ٹکڑوں کو ملا کر اس تصویر کو جوڑیں۔ اب ممکن ہے کوئی جلدی جوڑ لے، کوئی دیر سے جوڑ لے، لیکن ان تصاویر کو جوڑ کر ان کو ایک مکمل تصویر جو ہے نا وہ بنانی ہوتی ہے۔
تو بس آپ کیا کرتے ہیں، بسا اوقات ایک تصویر کے اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور پھر اپنی ذہن میں اس تصویر کو کیا کرتے ہیں، دوبارہ جوڑتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ دو تصاویر کو ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، جس سے ایک نئی تصویر جو ہے وہ ایجاد ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے ایک گھوڑے کی تصویر لی اور ایک انسان کی تصویر لے لی۔ اب آپ نے اپنے ذہن کے اندر گھوڑے کی گردن کو کاٹ دیا اور انسان کی جو ہے وہ گردن کو کاٹ دیا۔ اب انسان کی گردن اٹھا کر گھوڑے کے اوپر رکھ دی اور گھوڑے کی گردن اٹھا کر انسان کے اوپر رکھ دی اور اس تصویر کو اس طرح سے مکمل کر دیا۔ تو اس تصویر میں آپ کے پاس ایک ایسا گھوڑا ہوگا کہ جس کا جو ہے وہ اوپر والا حصہ جو ہے وہ انسان والا ہے، اور ایک ایسا انسان ہوگا کہ جس کا نیچے والا سارا دھڑ جو ہے وہ انسان والا ہے اور اوپر والا دھڑ جو ہے وہ کیا ہے، گھوڑے والا ہے۔ یہ تجزیہ اور تحلیل ہے، یہ کام بھی انسان کی عقل کا ہے کہ انسان مختلف تصاویر سے ایک نئی تصویر کو کیا کرتا ہے، ایجاد کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان انہی تصاویر سے معانی کو استخراج کرتا ہے اور پھر ان معانی کو کیا کرتا ہے، مختلف چیزوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ سب تیسرا مرحلہ ہے۔ چوتھے مرحلے کے اندر انسان نے جو سفر طے کرنا ہے وہ انہی تصاویر سے مفاہیم جزئیہ اور مفاہیم کلیہ کو استخراج کرنا ہے۔ مثلا میں نے زید کو دیکھا تو زید کی ایک تصویر ذہن میں رکھ لی، خالد کو دیکھا تو خالد کی ایک تصویر ذہن میں رکھ دی، میں نے فلاں شخص کو دیکھا تو اس کی ایک تصویر کو میں نے ذہن میں رکھ لیا۔ جب ان تصاویر کو میں نے احضار کیا تو زید بھی ہے، خالد بھی ہے، بکر بھی ہے اور پتہ نہیں کون کون سے افراد ہیں، یہ تصاویر پے در پے میرے ذہن میں آ جائیں گی۔ ان سے مفاہیم ایک مفہوم جزئی میں نے استخراج کیا کہ یہ زید جزئی، خالد جزئی، بکر جزئی، اور ایک مفہوم کلی استخراج کیا اور وہ مفہوم کلی انسانیت کا مفہوم ہے۔ پانچویں مرتبہ انسان کا عقل جب سفر کرتا ہے تو وہ ان معلومات کو جو اس کے ذہن میں مرتب ہوتی ہیں، ان معلومات کو ایک خاص ترتیب سے مرتب کرتا ہے تاکہ اس کے سامنے ایک وہ چیز ظاہر ہو جائے کہ جس کو وہ نہیں جانتا ہے، یعنی وہ معلومات اس کے سامنے آ جاتی ہیں جن معلومات کو پہلے سے وہ نہیں رکھتا۔ عین ایسے ہی جیسے ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، یہ آپس میں ازدواج کرتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق قائم کرتے ہیں اور نتیجے میں ایک بچہ آتا ہے۔ یہ بچہ ایک نئی چیز ہے، یہ وہ پہلے والی چیز نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے، یہ ایک نیا بچہ ہے کہ جو ان مرد اور عورت کے امتزاج سے باہر وجود میں آیا ہے۔ عین اسی طرح سے انسان کا ذہن بھی ان معلومات کو اکٹھا کرتا ہے اور معلومات کے امتزاج کے نتیجے میں ایک تیسری چیز کو جنم دیتا ہے جو بچے کی صورت میں ہے، جو نئی معلومات اور فریش معلومات کہلاتی ہیں۔ یا ایک ایسی مثال بھی دے سکتے ہیں کہ انسان سرمایہ کاری کرتا ہے، اس کے پاس ایک رأس المال ہے، اس رأس المال کو ایک کاروبار میں لگاتا ہے، اب یہاں سے اس کو ایک پروفٹ حاصل ہوتا ہے۔ سوال یہ پروفٹ جو ہے یہ وہی پہلے والا سرمایہ ہے، یہ وہی کام ہے؟ نہیں، نہ تو یہ کام ہے نہ یہ وہ سرمایہ ہے، بلکہ یہ کام اور سرمایے کے امتزاج سے حاصل ہونے والا ایک نیا مال ہے کہ جو پہلے اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ ایسے ہی انسان کی عقل اپنے ذہن میں موجود جو معلومات اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں، ان معلومات کو ایک خاص انداز میں مرتب کرتا ہے، چینش کرتا ہے تاکہ اس کو ایک نیا نتیجہ حاصل ہو۔ اس حرکت کا نام فکر رکھا گیا ہے فلسفے اور منطق میں، لہٰذا اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، کہ انسان کا معلومات میں حرکت کرنا اور مجہولات تک انسان کو پہنچا دینا۔ انسان اس فکر میں ان 5 مراحل کو عبور کرتا ہے اور طے کرتا ہے۔ لیکن یہاں مفسر قرآن سیر و سلوک میں فکر کی ایک الگ تعریف کو بیان کر رہے ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں فکر سیر و سلوک میں کسے کہتے ہیں؟ فکر عبارت است از توجہ و حرکت دادن قلب بے آیات آفاقیہ و انفسیہ و تعمل و مداقع در صنع و سیر آنہا۔ یعنی یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنے قلب کو خداوند متعال کی آفاقی اور انفسی آیات پر متوجہ کرتا ہے۔ کون سی آفاقی آیات؟ وہ آفاقی آیات اور وہ خصوصیات جو نفس انسانی کے افق، جو
افق جمع ہے آفاق کی، یعنی اس نفس انسانی کے افق کے اوپر جو آیات الہی موجود ہیں ان پر انسان کیا کرتا ہے؟ توجہ کرتا ہے۔ اور یہ افق کون سا ہے؟ عالم خارج ہے۔ اور پھر انسان اپنے نفس کے اندر جو آیات موجود ہیں، یعنی جو خصوصیات نفسانی ہے انسان کی، انسان ان کے اوپر توجہ کرتا ہے۔ پس ایک مرتبہ انسان عالم خارج میں موجود اشیاء ان پر توجہ کرتا ہے، ایک دفعہ انسان اپنے نفس میں موجود جو خصوصیات نفسانیہ ہیں ان پر توجہ کرتا ہے اور تمرکز کرتا ہے، توجہ کرتا ہے ان کے اوپر کہ آن صنع یعنی خلقت پر ان کی توجہ دے کہ یہ سن جو ہے وہ اس صانع کی طرف انسان کو متوجہ کر دے۔ پس فکر کی عبارت ایک دفعہ پھر آپ توجہ سے ملاحظہ فرمائیں کہ آیت اللہ فرماتے ہیں توجہ و حرکت دادن قلب بے آیات آفاقیے و انفسیے، یعنی پہلے مرحلے میں انسان نے توجہ دینا ہے عالم خارج میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان پر توجہ دینا ہے، اور دوسرے مرحلے میں اپنے نفس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں جو اس کی نفسانی آیات الہیہ ہیں ان پر توجہ کرنا ہے۔ پس ایک دفعہ توجہ ہو گئی، پھر تعمل کرنا ہے، ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، و مداقع در صنع آنہا یعنی ان کی خلقت کے بارے میں دقت کرنا ہے، اور پھر اس دقت سے انسان صانع تک پہنچ جائے، یعنی انسان ان آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ کو دقت سے ملاحظہ کریں، ان کی خلقت اور ان کی خلقت میں پائے جانے والے عجائب کو توجہ سے دیکھے، اور اس توجہ کے نتیجے میں وہ ان کے صانع تک پہنچ جائے۔ پس ایک ایسی حرکت ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ مصنوع سے صانع تک پہنچ جائے، اس کا نام جو ہے وہ فکر ہے سیر و سلوک میں۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں وَقَلْبِ انسان بے وسیلہ این دو عمل یعنی ذکر کے ذریعے سے اور فکر کے ذریعے سے از سرچشمہ ایمان سیراب می گردد، یعنی انسان کا جو باطن ہے وہ ایمان کے چشمے سے سیراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے تو قرآن مجید میں سورہ رعد میں آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ رہو، یاد رکھو کہ یاد خدا ہی انسان کے قلب کو اطمینان عطا کرتی ہے اور انسان کو اطمینان وہاں سے ملتا ہے۔ لہٰذا مزید آیت اللہ تہرانی یہاں پر کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں؟ پس از آن کے بہر عضوی از اعضا حظ ایمانی او عطا نمود، یعنی انسان نے جب اپنے تمام اعضاء سے متعلق جو آداب اور جو سنن شریعت مقدسہ مطہرہ میں بیان کیے گئے ہیں، جب انسان ہر عضو سے متعلق آداب و رسوم کو اس پر عمل کرتا ہے اور اسے اس کے نصیب اس کو عطا کر دیتا ہے اور اسے اس کے نصیب سے سرشار کر دیتا ہے اور اس سے اس کے نصیب سے متعلق نور عطا کر دیتا ہے، تو باید شروع بے مجاہدے نمودے۔ تو اب جب انسان نے ہر عضو کو اس کا نصیب دے دیا ہے تو اب انسان کو مجاہدے کرنے کی ضرورت ہے۔ و بے وسیلہ آن نقصان اسلام و ایمان اکبرین را تکمیل و از شک و تخمین رہائی جستے و بے سرحد یقین بے رسد۔ اب انسان نے جب ہر عضو کو اس کا نور عطا کر دیا تو جو اس کے وجود میں ایک نقص پہلے موجود تھا جو اس عضو کو اس کا حق نہ ملنے کے باعث تھا، اب جب عضو کو اس کا نور مل گیا ہے تو انسان نے اپنے تمام اعضاء کو نورانی کر دیا، اور اعضاء کو نورانی کرنے کے نتیجے میں انسان نے اپنے وجود میں پائے جانے والے نقصان کو اس کا تلافی کر دیا، اس نقصان کو برطرف کر دیا۔ جب نقصان برطرف ہو گیا تو انسان کے وجود میں جو شک پہلے موجود تھا اس شک سے انسان کو رہائی مل جائے گی اور انسان جو ہے وہ یقین کے مرتبے پر پہنچ جائے گا۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی یہاں سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کو کوڈ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن ولہم المہتدون،
یعنی آیت اللہ تہرانی یہاں پر اس آیت کو نقل کر رہے ہیں جس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کے اوپر ظلم کا لباس نہیں پہنا، یعنی ایمان لائے ہیں لیکن ایمان کے اوپر لباس ظلم ابھی انہوں نے نہیں پہنا ہے۔ تو چونکہ ایمان لائے ہیں اور لباس ظلم نہیں پہنا تو ایمان تر و تازہ ہے، تو جب ایسے ہے تو اولئک لہم الامن، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، وہم مہتدون، اور یہی افراد وہ ہیں کہ جو خداوند متعال کی بارگاہ میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اس آیت سے آیت اللہ تہرانی چند نکات کو استخراج کر رہے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک سالک کو ظلم اعتقادی نہیں کرنا چاہیے، یعنی سالک ایمان لے کر آیا ہے اور اس نے اپنے ایمان کے اوپر غلط اعتقادات کا لباس نہیں پہنایا ہے، یعنی اپنے آپ کو شرک کے گناہ سے آلودہ نہیں کیا ہے۔ پس جس نے ظلم اعتقادی نہیں کیا ہے، اس شخص نے گویا کہ ظلم اعتقادی کا لباس نہیں پہنا، پس اولئک لہم الامن وہم مہتدون کا یہ مصداق بن جائے گا۔ دوسرے مرحلے پر یہ سالک ایمان لے کر آیا ہے لیکن اس نے واجبات کو ترک کرنے اور محرمات کو انجام دینے کے نتیجے میں ظلم کا لباس نہیں پہنا ہے۔ اگر واجب کو ترک کرے گا تو گویا کہ اس نے ظلم کا لباس پہن لیا ہے، حرام فعل کو انجام دے گا تو گویا کہ اس نے ظلم کا لباس پہن لیا ہے۔ پس اس نے واجب پر عمل کر کے محرم کو ترک کر کے ظلم کا لباس نہیں پہنا، پس یہ کیا ہے؟ لہم الامن وہم مہتدون، یہ امن بھی اس کے لیے ہے اور یہ ہدایت یافتہ بھی ہوگا۔ اب تیسرے مرحلے پر وہ شخص جو ایمان لے کر آیا ہے لیکن مستحبات کو ترک کر کے ظلم کا مصداق نہیں بنا ہے، یعنی اس نے لباس ظلم نہیں پہنا ہے، یا مکروہات کو انجام دے کر لباس ظلم سے جو ہے وہ خود کو آراستہ نہیں کیا ہے، پس مستحبات پر عمل کرتا ہے یہ شخص، مکروہات کو ترک کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی جو ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون کا مصداق بنے گا کہ اس کے لیے امن بھی ہے اور اس کے لیے ہدایت بھی ہے۔ اور پھر آگے والے مرحلے میں یہ شخص جو ہے اس نے ظلم اعتقادی نہیں کیا ہے، اس نے واجبات پر عمل کیا ہے، محرمات کو ترک کیا ہے، مستحبات پر عمل کیا ہے، مکروہات کو بھی ترک کیا ہے۔ اب آخر میں مرحلہ بچ جاتا ہے مباحات کا۔ اس نے اپنے وجود میں اپنے ایمان کے اوپر مباحات کے لباس کو بھی آویزاں نہیں کیا ہے، اور اس نے مباح عمل کو مستحب کی نیت دے کر یا انجام دیا ہے یا مکروہ کی نیت دے کر اس کو ترک کر دیا ہے، مباح کا لباس اس نے نہیں پہنا ہے، تو اولئک لہم الامن وہم مہتدون کا یہ شخص کیا ہے؟ مصداق ہو جائے گا۔ پس اب یہاں پر اس سالک کے لیے ایمان اکبر ہے، یعنی کیا مراد؟ یعنی اس انسان نے ظلم کا لباس اپنے اوپر سے اتار دیا ہے۔ جب ظلم کا لباس اس نے اتار دیا ہے تو اب نور ایمان اس کے تمام وجود کو جو ہے وہ اپنی آغوش میں لے لے گا اور یہ نور سے منور ہو جائے گا۔ لہٰذا مرحوم مفسر قرآن کی گفتگو ابھی جاری ہے، تکمیل تک نہیں پہنچی، جسے ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ تکمیل کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ نورانی باتوں کو اچھی طرح سے درک کر سکیں، سمجھ سکیں اور ان سے حقیقی طور پر درس لے کر اپنے وجود کو سیر و سلوک میں سلوک اللہ کی عادت دیں اور کامیاب زندگی بسر کریں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔